ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ الحمدللہ تراویح کے اندر سورہ انعام ہماری مکمل ہو گئی۔ سورہ انعام وہ قرآنی سورہ ہے، جب یہ اتری تو پوری کی پوری مکمل اتری، جتنی آپ نے آج تراویح میں سنی ہے یہ مکمل نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ یہ مکمل بڑی صورتوں میں سے واحد صورت ہے جو اتری ہے ایک وقت میں، اور 70,000 فرشتے اس کو استقبالاً لے کر آئے اور اس کا اکرام اتنا زیادہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی عظمت یہ ہے کہ 70 فرشتے اس کے ساتھ پروٹوکول کے لیے آئے، اور اس میں اتنی شفا اللہ نے رکھی ہے کہ آج انسانوں کو اگر اس کا پتہ چل جائے کہ اس میں کتنی شفا ہے تو آپ ادھر ادھر ڈاکٹروں کے پاس اور اسپتالوں میں اور ایسے نا امید ہو کر نہ پھریں۔ اور فرمایا کہ لا علاج کسی بھی بیماری پر جس پر انسان نا امید ہو چکا ہو اور بارش کا یا زمزم کا پانی ہو تو بہت ہی احسن ہے، اس پر سورہ انعام کو دم کر کے مریض کو چند دن پلائیں اور غسل دلائیں، اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرما دیتے ہیں۔ اب اس صورت کے اندر بڑی فیوزات ہیں۔ ایک آدمی بہت زیادہ جو ہے غمگین ہو اور بہت زیادہ جو ہے مایوس ہو چکا ہو کسی بھی معاملے میں، تو چند دن سورہ انعام کی تلاوت کرے، اللہ تعالیٰ اس کی نا امیدی کو امید میں تبدیل کر دیں گے۔ یہاں تک کہ اس کی پہلی 2 آیات ایسی تیرے بہدف ہیں جن کی اولاد نہ ہوتی ہو اور وہ اس کو لکھ کر جو ہے پئیں، اللہ تعالیٰ چند عرصے میں ان کو اولاد عطا فرما دیتے ہیں۔ اب میرے پاس ایک فیملی آتی تھی اور وہ کہتے تھے ڈاکٹروں نے یہ دیکھیں رپورٹ ہے، دونوں کو ڈیڈ کہہ دیا، بھانج ہے۔ میں نے کہا آپ سورہ انعام کو مضبوطی سے پڑھیں، اور اس کی 2 آیات میں نے ان کو لکھ کر دینی شروع کی۔ 9 مہینے وہ آج بہت بڑا پاکستان کے ایک بڑے آفیسر ہیں، وہ بہت بڑا نام ہے ان کا، اس وقت وہ تھوڑے چھوٹے تھے، یہ آج سے 10 سال پرانی بات ہے۔ تو وہ ان کی وائف آتی تھی بیوی، تو دروازہ کھولتے ہی رونا شروع کر دے اندر آ کر، نہیں مجھے نہیں اولاد ہوگی، ڈاکٹروں نے رپورٹیں دیکھیں میرے پاس ہیں۔ میں نے کہا اللہ پہ امید رکھو، اللہ سے مانگو۔ 9 مہینے کے بعد اللہ نے ان کو بیٹا دیا، حمل ہو گیا۔ پھر آج ان کے پاس 3 بیٹے ہیں اور آج ماشاءاللہ بڑی پوسٹنگ میں ہے، اور مجھے آج بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، کہتے جی اللہ نے کیسے نا امیدی سے امید۔ یہ 2 آیتیں جو ہے نا اس کی، پہلی الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون۔ یہ 2 آیتیں آپ پانی پہ دم کر کے 11 بار کسی مریض کو ہی پلا دیں، اگر پوری نہیں پڑھ سکتے اللہ اسے شفا دے گا لکھ کر۔ اور اگر میاں بیوی پیتے رہیں چند عرصہ، پستے پہ دم کر کے رات کو اور صبح 10 دانے پستے کے بھی کھائیں اور پانی پہ دم کر کے بھی پئیں، چند عرصے میں اللہ اولاد بھی عطا فرمائے گا۔ تو یہ سورہ، اس میں کیا اتنی شفا کی وجہ ہے؟ اب یہ وجہ آپ کو آج سمجھ آ جائے تو مسلمان کا عقیدہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اس صورت میں توحید کوٹ کوٹ کے موجود ہے، کوٹ کوٹ کے سمجھتے ہیں نا کہ ہر رکوع میں توحید ہے، ہر آیت میں توحید ہے، یہاں تک کہ آخر تک پہنچ کے توحید توحید توحید۔ عقیدہ ٹھیک کرنے کے لیے اللہ نے پہلے ہی کہا الحمدللہ سے آغاز کیا، پھر اللہ نے آگے، آپ ساری آیتوں کا ترجمہ پڑھیں خود، اللہ کہتے ہیں بتاؤ کہ تمہیں پریشانی سے نکالتا کون ہے، اندھیروں سے نکالتا کون ہے، روشنیاں لاتا کون ہے اور تاریکیاں لاتا کون ہے، بارش برساتا کون ہے۔ اب یہ ساری چیزوں کو ایک ایک کھول کے یہاں تک فرمایا وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، یہاں تک کہ پتا بھی ہلتا ہے اس کو بھی اللہ سنتا ہے، اس کی آہٹ کو۔ اور آگے فرمایا دنیا میں جتنے پتے ہیں ان کی گنتی بھی اللہ جانتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے درخت چھوڑیں، درخت کون گن سکتا ہے، پتے کون گن سکتا ہے؟ اللہ نے کہا وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ آپ دیکھیں وہی ہم سسک اللہ۔ اب بتاؤ تو صحیح، تمہیں تکلیف سے اللہ نکالے، کوئی لا سکتا ہے تکلیف واپس؟ اللہ تمہیں تکلیف دینا چاہے، کوئی تکلیف جو ہے وہ دور کر سکتا ہے اللہ کے علاوہ؟ اللہ تعالیٰ کافی۔ اب ایک ایک آیت میں اگر ترجمہ کروں تو آپ تو ویسے ہی بھاگ رہے ہیں، تو بھاگ اور ہی جائیں گے، کہیں گے اب تو اس لیے میں آیتوں کو خالی بائی پاس کرتے کرتے آپ کو بتا رہا ہوں توحید کا۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَوْ تَرَا 2 بار کہا ایک رکوع کے اندر۔ پھر اس کے بعد کہ ایک بار روکا جائے گا دوزخ کے پاس ہر آخرت میں، اور ایک بار اللہ کے پاس بندے کو روکا جائے گا، اور اللہ جیسے پوچھے گا، دوزخ کے پاس بھی ایک چیک پوسٹ بنی ہوگی،
دوزخ سے پہلے اللہ کہے گا تمہیں کہا نہیں تھا کہ توحید کو مان لو، پھر اللہ اپنے پاس بھی رکھوائے گا جہنمی کو، کہے گا کہا نہیں تھا کہ توحید کو مان لو۔ اللہ نے پھر آگے دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، پہلے میں وہ بتا دیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا قال هذا ربی فلما افلا۔ ابراہیم علیہ السلام جب غار سے نکلے نا، چھوٹے بچے تھے اور چھپ کے نمرود سے جان بچا کر، تو ماں لے کر نکلی، انگلی پکڑی ہوئی تھی، 3 یا 4 سال کے تھے، تو آپ نے یوں دیکھا ستارے تاریک آسمان پر، فلما جنہ کہتے ہیں، جن کہتے ہیں جو نظر نہ آئے، اور جنہ کہتے ہیں جو چھپ جائے اندھیرا، اس کو بھی جنہ کہتے ہیں، اس کو ڈھال کو بھی۔ تو اب وہ جنہ جب دن چھپ گیا، رات آ گئی اور آسمان پہ ستاروں کو دیکھا، کوكبا ھذا ربی، کا یہ میرا اللہ ہے جو روشنی دے رہا ہے، ستارہ میرا اللہ ہے۔ تو ستاروں کے پجاریوں کا بتا دیا۔ پھر اس کے بعد آگے ستارے غائب ہو گئے اور بڑا چاند نکل آیا، تو فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربی، انہوں نے کہا نہیں وہ ستارے چھوٹے ہیں۔ یہی ہے نا عقیدہ خراب، چھوٹے پیر صاحب کو دیکھا تو ان کو خدا بنا لیا۔ آج کل پیروں کی پرستش ہوتی ہے نا، آج کل تو قبروں کی پرستش ہو رہی ہے، اور جس کا تھوڑا سا شعبدہ چھوٹا، اس کو پہلے جب بڑے شعبدے والا نظر آ گیا پھر اس کو چھوڑا اور دوسرے کے پیچھے پڑ گئے، ایسے ہی کرتے ہیں نا۔ آپ ایک اللہ پہ رہیں، چھوڑیں لوگوں کے شعبدوں کو، کوئی کرامت نہ دکھائے، کوئی شعبدہ نہ دکھائے، اتباع سنت ہی کافی ہے۔ اب وہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام بچے تھے، اللہ بتا رہا ہے، جب چاند آیا انہوں نے کہا یہ تو بڑا ہے، روشنی زیادہ دے رہا ہے، فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربی، کہا یہ میرا اللہ ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد چاند بھی چلا گیا، اندھیرا ہو گیا صبح کا، طلوع صادق کا وقت۔ جب صبح کا ہوا نا، چاند غائب، تارے غائب، انہوں نے کہا نہیں یہ میرا چاند رب نہیں ہو سکتا۔ فلما افلا قال لا احب الآفلین، میں غروب ہونے والوں کو خدا نہیں بناتا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد سورج نکلا، فلما رأى الشمس بازغۃ، یہاں سے سائنس نے لیا ہے کہ چاند اپنی روشنی نہیں رکھتا، سورج ذاتی روشنی رکھتا ہے، چاند سورج کی روشنی سے پلتا ہے۔ بازغہ چاند کے لیے صیغہ آیا قمر کے لیے، اور بازغۃ مؤنث کا صیغہ کس کے لیے آیا؟ سورج کے لیے۔ سورج ماں کا درجہ رکھتا ہے، چاند بچہ ہے اس کا۔ اب دیکھیے جب چاند سورج دیکھا، بازغۃ قال ھذا ربی، کہا یہ میرا اللہ ہے نا، اللہ اس کو مانو۔ فلما افلت، جب وہ بھی غائب ہو گیا تو انہوں نے کہا میں بری ہوں ان ساری چیزوں سے، انی وجہت وجہ للذی، بس میں اللہ کی طرف اپنا منہ پھیرتا ہوں۔ توحید یہ ہے ساری کائنات کے شعبدے نظر آ جائیں، ساری کائنات دجال آپ کو گمراہ کرنا چاہیں، لیکن آپ اللہ کی توحید سے نہ ہلیں، یہ ہے توحید۔ پھر حضور علیہ السلام، پھر آگے یہ جو رکوع ہے نا، اس سے اگلے رکوع میں ابھی آپ نے سنا کہ بیٹے نے میرے پڑھا جو رکوع، اس میں 17 نبیوں کا نام لیا، وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ، یہ پڑھ کے ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون اور سلیمان، اب دیکھیے سارے 17 نبی۔ اس کے بعد اللہ نے نبیوں کے نام لے کر نا لائن پر اللہ نے کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، میرے یہ نبی بھی اگر شرک کریں تو میں ان کی نیکیاں ضائع کر دوں گا۔ نبی بھی تو آج کا مولوی صاحب، پیر صاحب، آج کا ڈاکٹر، آج کا انجینئر، آج کا کلمہ پڑھنے والا، حاجی، عمرے والا اگر شرک کرے گا تو کیا بچ سکتا ہے؟ پھر جب نبیوں کے اللہ نام لے رہا ہے، آپ قرآن پڑھیں، میں قرآن سے باہر نہیں کچھ بتا رہا اب۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے بیچ میں ایک جگہ مقام صحابہ بتا گئے، وہ کیسے؟ 2 چیزیں۔ اب دیکھیے بندہ جا رہا ہوتا ہے، جیسے یہاں توحید کیا ہے کہ ایک پہ بس نظریں ٹک جائیں اور کوئی اچھا نہ لگے، یہ توحید ہے۔ اللہ نے کہا نا کہ جفا نہ کرو، وفا کرو۔ اب یہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے کہا کہ یہ توحید کی باتیں کرتے کرتے اللہ نے کہا میرے پیغمبر، دنیا میں اصول ہے کہ بندہ حسین کو دیکھتا ہے تو احسن کی تلاش میں جاتا ہے، جمیل کو دیکھتا ہے تو اجمل کی تلاش میں جاتا ہے، امیر کو دیکھتا ہے تو اس سے بھی مالدار کی طرف دوڑتا ہے۔ دنیا کا اصول ہے کہ جب انسان ایک اچھی کوٹھی دیکھتا ہے تو آگے اور اس سے اچھی نظر آئے تو بندہ کہتا ہے اس کو چھوڑو، یہ اور اچھی ہے۔ یہ ہے نا دنیا کا اصول۔ پھر شادی کرتا ہے پہلے بیوی سے، پہلے اس کے لیے دعائیں کرتا ہے، وظیفے کرتا ہے، جب شادی ہو جاتی ہے تو سال بعد وہی اچھی نہیں لگتی، کوئی اور اچھی لگنی شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ دنیا کا اصول ہے یا نہیں؟ تو اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا میرے پیغمبر، آپ کے صحابہ یہ غریب ہیں، یہ مزدور لوگ ہیں،
یہ بڑے پسے ہوئے لوگ ہیں، بلال جیسے لوگ، ابو فقیہ جیسے لوگ، خباب جیسے لوگ آپ کے پاس یہ بیٹھے ہوتے ہیں، تو آپ کو ان کے بیٹھے ہوتے ہوئے ان کو جب آپ دیکھتے ہیں تو بڑے بڑے مالدار بھی آتے ہیں مشرک، لیکن آپ نے اپنی نظریں اب ان سے ہٹانی نہیں ہیں۔ اب یہ جیسے بھی ہیں قیامت تک آپ کے ہیں، اب ان سے اعلیٰ کوئی نہیں آ سکتا۔ اب یہ اہل سنت کا عقیدہ اس آیت سے بن گیا کہ صحابہ سے افضل کائنات میں کوئی پیدا ہو ہی نہیں سکتا، بعد میں ہو سکتا ہے پیدا؟ اللہ نے کیا کہا؟ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ، آپ نے نظریں ہٹانی نہیں، اب ان سے، اب ان کو آگے پیچھے نہیں ہونے دینا۔ اور پھر اس سے اگلی بات کیا کہی؟ ابھی باہر سے جو آئے گا وہ ہمیں کہے گا السلام علیکم، ہم اسے نہیں کہیں گے۔ ایک گاڑی چلانے والا پیدل والے کو سلام کرے گا، یہ رول ہے، بیٹھے ہوئے کو کھڑا ہوا سلام کرے گا، لیکن رول ہی چینج کر دیا عظمت صحابہ میں۔ کیا فرمایا؟ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں صحابہ، آپ کے میرے پیغمبر، آپ بیٹھے ہوتے ہیں مسجد میں، صحابہ باہر سے آتے ہیں، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، آپ انہیں کہیں السلام علیکم۔ جب آپ سلام کہیں گے اللہ ان پہ جنت واجب کر دے گا، کیونکہ جس کو نبی سلام کہے، جس کو نبی کہے کہ میں تمہیں سلامتی دے رہا ہوں، تو نبی کی دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اب جن صحابہ کے لیے اللہ نے قانون چینج کیا تو وہ صحابہ سارے کے سارے جنتی ہیں یا نہیں؟ یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہے۔ اور میں آگے آپ کو بتاؤں، اس میں جو ہے آخری جو آیت ہے نا سورہ اس کی سورہ انعام کی، بیچ میں بہت سی آیات اور ہیں ہمارے، ایک تو وظیفہ میں آپ کو اس میں بتا دیتا ہوں، آپ کو اگر لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو لطیف الخبیر، یہ 7ویں پارے کے آخری رکوع کے پہلے آیات میں سے ہے۔ آپ اس کو اگر روزانہ 100 بار پڑھیں 21 دن، تو آپ اگر کوئی بھی آپ کو نقصان دینا چاہتا ہے اور آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہے تو آپ یہ پڑھیں گے، اللہ اس کیس سے بھی فتح دے گا اور شر سے بھی فتح دے گا بندے کے۔ اور اگر آپ اس کو اپنے اوپر پڑھ لیں گے، حاسدین سے، مخالفین سے اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ یہ بڑا مجرب وظیفہ ہے۔ اور پھر اس میں اللہ رب العزت نے جو ہے ایک اصول بتا دیا کہ کسی کو چھیڑو نہیں، کسی کے مسلک کو نہ چھیڑو، کسی کے عقیدے کو نہ چھیڑو۔ یہ اسی میں آخر ہے، شرک کی باتیں ہیں نا، تو بندہ نام لے کے کہ جی فلاں مشرک ہے، فلاں جماعت مشرک ہے، فلاں کا طبقہ مشرک ہے، فلاں عقیدے والے مشرک ہیں، کسی کا نام نہیں لینا۔ اللہ نے صاحب کا 7ویں پارے کے آخر میں، بالکل آخر میں، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، آپ مت گالی دو جو مشرک ہے، اللہ کو نہیں مانتا، ان کے بتوں کو، اس لیے تم ان کے باطل بتوں کو گالی دو گے، وہ تمہارے سچے رب کو گالی دے گا۔ اب اصول بتا دیا۔ اب ہمارا یہی اصول ہے کہ کسی کا نام لے کر کسی باطل کے بھی بڑوں کو برا نہیں کہنا، ان پر تنقید نہیں کرنی، اپنا عقیدہ بیان کریں قرآن کا، قرآن کی توحید بیان کریں، رسالت بیان کریں۔ اب آخر میں اللہ رب العزت، اچھا ایک میں اس میں جو 8واں پارہ شروع ہوتا ہے نا سورہ انعام میں، ایک اسم اعظم اتنی مضبوط جگہ ہے کہ عبداللہ ابن مبارک رئیس المحدثین فرماتے ہیں آپ کو کبھی مشکل آ جائے، دنیا کی کوئی حاجت ہو، یہ رکوع دوسرا 8ویں پارے کا، اس کی 3 آیت ہے، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اس جگہ 2 اللہ آئے ہیں جڑ کے، قرآن پاک میں یہ واحد جگہ ہے جہاں 2 مرتبہ اللہ آیا ہے اور بیچ میں وقف ہے، یہ آپ نوٹ کریں، اس درمیان میں رکنا ہے اللہ کہہ کر پھر آگے اللہ۔ اچھا اب آپ بیچ میں رک کر کوئی بھی دعا کریں گے، 2 اللہ کے درمیان میں وقف لازم ہے، تو آپ کی دعا رد نہیں ہوگی۔ تو فرمایا کہ جو بندہ اس آیت کو 7 مرتبہ پڑھ لے گا اور ہر بار رک کے اپنی حاجت بیان کرے گا، اور اگر یہ 1 دن بھی کرے گا تو اللہ اس کی حاجت کو پوری فرما دیں گے۔ یہ اتنی خاص ہے کہ محدثین کی بڑی جماعت اسی عمل کو اختیار کرتی رہی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو مستجاب بنایا۔ آخر میں اللہ رب العزت نے جو ہے آخر میں اس کے فرمایا ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء۔ اب یہ الفاظ دیکھیے، اللہ نے کہا جن لوگوں نے اپنے دین کو فرقوں میں بانٹا، یعنی گروہ بن گئے، لست منہم فی شیء، ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے صاحب کی ایک بات کہہ دی، کیوں نہیں ہے؟
حضور علیہ السلام کی حدیث ابن ماجہ میں آپ نے فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، ایک جنت میں جائے گا، 72 دوزخ میں جائیں گے۔ پوچھا یا رسول اللہ وہ ایک ناجی کون ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا سواد اعظم، جو بڑی جماعت ہوگی۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی نے لکھا غنیۃ الطالبین میں کہ وہ بڑی جماعت یہ ہے اہل سنت والجماعت، جو دنیا میں سب سے بڑی جماعت ہے۔ میں الحمدللہ بہت دنیا گھوما ہوں اور جہاں دیکھا اہل سنت کی یہی جماعت دیکھی ہے۔ آپ دیکھیے بڑی جماعت کیا ہے اہل سنت میں، حنفی، شافی، مالکی، حنبلی، اور پھر قادری، چشتی، سہروردی، نقشبندی۔ یہ پوری دنیا میں 4 اہل سنت ہی کے گروہ ہیں جو سب سے بڑی جماعت ہے، باقی سارے ٹکڑے ہیں اور ٹکڑوں کی تقلید نہیں کرنی۔ وہ اللہ کہتا ہے لست منہم فی شیء، ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، چاہے وہ 1 لاکھ ہوں چاہے 2 لاکھ ہوں۔ ایک طرف 1.5 ارب آبادی ہو اہل سنت والجماعت کی اور ایک طرف 10,000 20,000 لاکھ 2 لاکھ کا ہو، تو آپ سواد اعظم کس کو کہیں گے؟ اہل سنت کو ہی کہیں گے نا۔ اس پہ میں الگ پورا درس دوں گا انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد اللہ نے آخری بات کر کے بات ختم کر دی، فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ پیغمبر یہ کہہ دیں میری نماز، میرا روزہ، میرا قربانی، میرا خرچ کرنا، ہر عبادت میری کس کے لیے ہے؟ للہ رب العالمین لا شریک لہ، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ سجدے میں، نہ بکرے میں، نہ دیگ میں، کسی چیز میں شریک نہیں بناتا۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، یہی مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں پہلا ماننے والا بن جاؤں۔ تو ہم بھی ماننے والے ہیں یا نہیں؟ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔